اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلی جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے، اس سے پہلے والا بھی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ دارالقطنی کی حدیث، اس پر ہم نے بحث کی اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو میں نے آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ان کے علماء محدث مجدد گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ تو اب ہم ان کے علماء کے اپنی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ کتاب اقتراب الساعات میں بھی درج ہے کہ رمضان میں سورج چاند کو گہن لگنا، یہ روایت امام محمد علی باقر سے ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں کہ جب سے خدا نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے آج تک نہیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ پہلی رات رمضان کو کسوف قمر کا ہوگا، دوسرے نصف رمضان میں سورج کو گہن لگے گا۔ اور اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جو ان کے دوسرے غیر احمدیوں کے علماء ہیں، مجدد اور محدث جن کو یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا۔ ناظرین، یہ الفتاوی الحدیثیہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ محمد بن عامر کا قول ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشانات ہیں، وہ دونوں نشان ظاہر نہیں ہوئے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا۔ چاند کو رمضان کی پہلی رات میں کسوف ہوگا اور رمضان میں سورج کے نصف میں خسوف ہوگا۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ پھر اسی طرح مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی کے ماہ رمضان کی 14ویں تاریخ کو سورج گہن اور اول ماہ میں چاند گہن لگے گا۔ تو پھر انہوں کی اپنی دوسری کتاب میں، جو کہ انہی غیر احمدیوں کی کتاب ہے، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا۔ تصنیف حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکے گا، اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اور اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر اسی طرح پنجابی احوال الآخرت گلاں، اس میں بھی لکھا ہے، جس کے مصنف مولوی حاجی محمد دل پذیر صاحب عباسی بھیروی ہیں۔ اس میں لکھا ہے، چند سورج نو گرہن لگے گا وچ رمضان مہینے، ظاہر جدوں محمد مہدی ہو سی وچ زمانے، ایک خاص علامت مہدی والی پاک نبی فرمائی، وچ حدیثاں سرور عالم پہلوں خبر سنائی، 1311 سن وچ یہ بھی ہو گئی پوری، گرہن لگا چند سورج تاہیں جیوں کے امر حضوری۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایسا واقعہ ویکھن اندر اگے کدی نہ آیا۔ اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، چاند اور سورج کو رمضان کے مہینہ میں گرہن لگے گا جب محمد مہدی ظاہر ہوں گے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص علامت بتائی۔ احادیث میں سرور عالم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، 1311 ہجری میں یہ بھی پوری ہو گئی، چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سورج اور چاند کو ایک ہی مہینہ میں لگا، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا، فالحمدللہ۔ پھر اسی طرح اسرار القیامہ فی حجۃ الکرامہ میں بھی لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، چاند کو رمضان کی پہلی رات میں کسف ہوگا اور سورج کو رمضان کی درمیانی رات میں خسف ہو۔ علی بن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ امام مہدی اس وقت آئے گا تا اس وقت ظاہر ہو کہ اس کے نکلنے کی علامت ہوگی،
اور دوسرا ترجمہ اس میں یہ لکھا ہے، اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مہدی کے ظہور کے زمانہ میں ہوگا، سورج کو کسوف رمضان کی 14ویں رات کو ہوگا، اس ماہ میں چاند کو جو کسوف ہوگا زمانہ کی عادات کے خلاف ہوگا، پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں ہے، فالحمدللہ۔ اور اسی طرح عقائد اسلام جو کہ فاضل علامہ زمن جناب مولانا ابو محمد عبدالحق صاحب محدث دہلوی مفسر تفسیر حقانی رحمہ اللہ، اس میں بھی لکھا ہے کہ ہاں خلیفۃ اللہ المہدی، یہ مطلب کہ خدا کا خلیفہ مہدی یہ ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ اس سال جو رمضان ہوگا اس میں چاند اور سورج کا گہن ہوگا۔ ترجمان وہابیہ مصنف نواب صدیق حسن خان صاحب، ان کی کتب میں بھی یہی لکھا ہے کہ ذکر عمود جدید بعد فتح مصر کے 15 ستمبر 1882 سے ایک ستارہ نیزہ دار جانب مشرق سے تا تاریخ ہزا اور روزانہ آخر شب کو بنو اخت چہار سات برآمد ہوتا ہے، جس کی دم مثل ایک نیزہ بلند کے نہایت لمبی و چوڑی ہے۔ اور پھر اس سے اگلے صفحہ میں یہ لکھتے ہیں کہ علامات قرب زمانہ ظہور مہدی منتظر و نزول حضرت مسیح علیہ السلام لکھا ہے، اور اب مدت 10 ماہ کی ختم 13ویں صدی کو باقی ہے، 1301 ہجری اور 1884 سے 14ویں صدی شروع ہوگی، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام و ظہور مہدی و خروج دجال اول صدی میں ہوگا۔ تو اب ناظرین اب یہ دیکھیں کہ اس جگہ پر یہ 1882 لکھ رہے ہیں ایک پیج پر، اور دوسرے صفحہ پر 1884 لکھ رہے ہیں، جو کہ یہی اسی وقت میں حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی دعوی نبوت فرمایا، اور جیسا کہ 2 صدیوں کو ملانے والے کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو جو منکرین ہوتے ہیں وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئے دیکھ کر بھی اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کیا اور پہلے انتظار کرتے رہے۔ تو ہم نے تو قرآن شریف سے، جس طرح خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو میری نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، اور جو میرے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس حدیث کو دیکھا اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھی دعویٰ کو قرآن اور حدیث کے مطابق پرکھا، تو ان کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ پھر اسی طرح علامات قیامت، یہ کتاب کا نام ہے، جس کو عمدۃ المفسرین المحدثین مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ سے ما اسناد بدھان فارسی تحریر فرمایا تھا، جو قیامت نامہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کا میں فارسی حوالہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں اس کا میں اردو ترجمے والا سکین جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ قیامت نامہ شاہ رفیع الدین یہ کتاب ہے، اور اس میں بھی آیات صحیحہ و احادیث سے جو اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس میں بھی یہ اسی کا فارسی کتاب کا ترجمہ لکھا ہے کہ اس واقعہ کی علامات یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند و سورج کو گرہن لگ چکے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانے کے بعض حالات میں بیان فرمائے ہیں، مثلا یہ کہ اس وقت سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں علامتیں کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوئیں۔ حدیث کے الفاظ جو یہ ہیں اور ان کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے 2 نشان ہیں، یہ نشان آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ کہ قمر چاند کو رمضان میں پہلی رات میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو اسی رمضان کے درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا، اور یہ دونوں باتیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے نہیں ہوئی۔ یہ نشان اپنے اندر کئی خصوصیات رکھتا ہے،
ایک تو یہ کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سوائے مہدی کے کسی مدعی کے لیے یہ نشان کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس نشان پر کتب اہل سنت و شیعہ متفق ہیں، کیونکہ دونوں کی کتب حدیث میں اس کا ذکر ہے، پس اس میں شبہ تدلیس وغیرہ کا نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری خصوصیت اس نشان میں یہ ہے کہ جو علامتیں اس میں بتائی گئی ہیں، پہلی کتب میں بھی انہی علامتوں کے ساتھ مسیح کی آمد ثانی کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ انجیل میں بھی آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی، کہ جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس کے زمانے میں گرہن لگے گا۔ اور قرآن کریم میں اس پیش گوئی کا ذکر، قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا یہ ترجمہ ہے، منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے؟ ہم اس کی علامتیں بتاتے ہیں، وہ تب ہوں گی جب آنکھیں متحر رہ جائیں گی، یعنی ایسے حادثات ہوں گے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے، اور چاند کو گرہن لگے گا اور پھر سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اسی ماہ میں چاند گرہن کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ کیونکہ مسیح کی آمد بھی قیامت کے قرب زمانے میں بتائی گئی ہے، اس لیے قرآن کریم سے بھی مذکورہ بالا حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ واقعہ سورج و چاند گرہن غرض جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، یہ پیش گوئی خاص اہمیت رکھتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1311 ہجری مطابق 1894 میں یہ پیش گوئی بعینہ ہی انہی الفاظ میں پوری ہو گئی جن الفاظ میں احادیث میں اسے بیان کیا گیا تھا، یعنی اس سن کے رمضان میں چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی یعنی 13ویں تاریخ کو چاند کو گرہن لگا، اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی یعنی 28ویں تاریخ کو سورج کو گرہن لگا، اور ایک ایسے آدمی کے زمانے میں لگا جو مہدویت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ پس ہر ایک مسلمان کہلانے والے کے لیے دو راستوں میں سے ایک کا اختیار کرنا فرض ہو گیا، یا تو وہ اس کلام نبوی پر ایمان لاوے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نشان کہ اس کے زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن لگنے کی پہلی اور درمیانی تاریخوں میں گرہن لگے گا، سوائے مہدی کے اور کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا گیا، اور جس کی تائید قرآن کریم اور پہلے انبیاء کی کتب سے بھی ہوتی ہے، اور اس شخص کو قبول کرے جس کے دعوے مہدویت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ظاہر کیا، یا پھر خدا اور اس کے رسول کو چھوڑ دے کہ انہوں نے ایک ایسی علامت مہدی کی بتائی جو در حقیقت کوئی علامت ہی نہیں تھی، اور جس سے کسی مدعی کی دعوت کی صداقت کا ثابت کرنا خلاف عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔